السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ناراض ہیں کیا؟ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ اچھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تسنیم فاطمہ بہن نے جواب دے دیا۔ تو مطلب یہ سبھی کی طرف سے ہو گیا جواب، اور کوئی ناراض بھی نہیں ہے نا۔ میں سمجھا شاید کلاس زیادہ ہونے کی وجہ سے ناراضگی آ گئی۔ نہیں مفتی صاحب، یہ تو علم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو اچھے سے اور زیادہ سے زیادہ نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے، ہم جو ہے قرآن کریم کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے تھا، لہذا قرآن کریم کے صحیح تلفظ سے سیکھنا، تجوید اور ترتیل سے پڑھنا، یہ دونوں باتوں پر گفتگو ہو گئی۔ اب ہم قرآن کریم کے سمجھنے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنا بہت پسندیدہ چیز بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے، لیکن یہیں رک کر یہ سمجھ لیا جائے کہ بعض طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹنا اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ وہ دراصل حدیث کا انکار کر رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کریم کو کوئی سمجھ کر پڑھے تب بھی ثواب، اور بے سمجھے پڑھے تب بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اور قرآن کی جو ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، کیونکہ سورہ فاتحہ تو بالکل علیحدہ ہے، کیونکہ وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو کسی بھی پارے کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یقینی طور پر اس کے معنی نہیں معلوم، بلکہ تمام مفسرین اور ترجمے لکھنے والے اور قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے آخر میں حتمی فیصلہ یہ دیا کہ واللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کے مراد اور معنی کو جانتا ہے، اور جو اس کے معنی و مراد ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا خود یہ بتا رہی ہے کہ بے سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، لہذا جو لوگ عقلی گھوڑے دوڑا کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو صرف رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ سمجھنا چاہیے، سمجھنا ضروری ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہاں یقیناً سمجھنا ضروری ہے اور بہت اچھی چیز ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے، لیکن کوئی نہ سمجھے، کوئی معنی اور ترجمے کو نہ پڑھے اور پھر ویسے ہی قرآن پڑھتا رہے، تو قرآن کریم کو وہ ویسا ہی پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قرآن کریم کو اٹھانا، چھونا، چومنا، آنکھوں سے لگانا اور دیکھنا، یہ سب عبادت ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، اس کے معنی اے پیغمبر یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تدبر کے معنی غور و فکر کے آتے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کی سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ یعنی دلوں میں کیسے تالے پڑ گئے کہ اس کو قرآن کریم میں کوئی معنی کو سمجھنا، غور و فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس قرآن کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں،
اور ان کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ انہوں نے امہات المؤمنین کے آنگن اور گود میں پرورش پائی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ تم لوگ اس کے حروف اور زبر اور زیر تو بہت درست کرتے ہو، مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی معمولی کاغذ ہو، بجلی کا بل ہو یا LIC بیمے کی طرف سے کوئی فائل آ جائے تو اس کو بہت سمجھتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے سے سمجھتے ہیں، دوسرے سے پڑھواتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو اس طریقے سے چھوڑ دینا یہ یقیناً اس کے حق میں کوتاہی کرنا ہے، لہذا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، موقع دیا ہے، علم دیا ہے، وسائل اور اسباب آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیر آپ کو مہیا اور دستیاب ہے، یا پھر آپ کے پاس فرصت ہے کسی معتبر عالم دین کی تفسیر کو آپ سن کر قرآن کریم کے معنی و مطلب کو سمجھ سکتی ہیں تو ضرور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط یا لیٹر آ جاتا ہے تو تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم باتوں کو بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے، تیرے عزیز اقارب اور تیرے رشتہ داروں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو تو غور سے کان لگا کر متوجہ ہو کر سنتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے روک دیتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں پہ سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا یہ دل چاہتا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا میں اللہ سے بات کروں تو میں نفل نماز پڑھتا۔ بعض اہل علم جو قرآن کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لمبی چوڑی ان کو بہت لفظوں میں بحث کرتے ہیں، مگر وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں اور کلام الہی سے حق تعالیٰ کا مقصود کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن شریف کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ہماری اصلاح کا طریقہ ہے، ہماری اس میں زندگی کا طریقہ بتایا ہے، یہ ہماری سرمایہ حیات ہے، اصول حیات یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھوایا اور اس کو اس نظر سے دیکھنے لگا کہ اس نسخے کا خط کیسا ہے، رائٹنگ کیسی ہے اور اس میں لکھائی کیسی ہے۔ اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا چیز لکھی ہے، اس چیز کے میں کیا فائدے ہیں، یہ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ رائٹنگ اچھی ہے اور لیٹر بہت خوبصورتی کے ساتھ بنے ہیں، اور اس پر کہنے لگا کہ بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں۔ اس کی اس بات سے معلوم ہوا کہ یہ شخص در حقیقت نسخے کی حقیقت ہی نہیں سمجھا۔ نسخے کی حقیقت تو یہ ہے کہ بیماری کے موافق
مرض کے موافق ہو، اس سے اصلاح ہوتی ہو، اسی نظر سے نسخے کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض اہل علم قرآن کے الفاظ کی خوب تحقیق کرتے، خوب ریسرچ کرتے ہیں، مگر اس کا خیال نہیں کرتے کہ حق تعالیٰ کا اس سے مقصود کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارے باطنی بیماریاں، حسد، کینہ، کپٹ وغیرہ کے لیے کیسے علاج ذکر کیے گئے اور ہم کو اس سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ تو عوام کو چاہیے کہ خود قرآن کا ترجمہ تو نہ دیکھے، صرف ترجمہ نہیں دیکھے، لیکن اس کے ساتھ تفسیر ہو تو ضرور دیکھے، کیونکہ صرف ترجمہ قرآن کو پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا کیونکہ اس میں مطلب سمجھنے میں غلطی کا ایک بڑا چانس ہے، بڑا امکان ہے، اس لیے کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لیں یا مستند علماء کرام کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، جیسے کہ تفسیر عثمانی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، مفتی شفیع عثمانی صاحب کا معرف القرآن ہے، مولانا عاشق الہی صاحب کی انوار البیان ہے، عوام کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر دوران مطالعہ اور اسٹڈی کے جو بات سمجھ میں نہ آئے معتبر عالم سے پوچھ لی جائے۔ یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے آسان طریقے ہیں۔ اور کم سے کم یہ سوچ لے کہ مجھے رمضان میں ایک سورت مکمل طریقے سے سمجھنا ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس میں جو کچھ کام کرنے کو کہا گیا میں وہ کام کروں گی، اور جس کاموں سے روکنے کے لیے مجھے کہا گیا میں اس کام سے انشاءاللہ رکوں گی۔ یہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ بوند بوند ساگر ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے شروعات کریں، جیسے کہ اس کی شروعات پچھلی کلاس میں 10 صورتوں کے ساتھ ہوئی کہ اب ان 10 صورتوں کے ترجمے کو، ان کی فضیلت کو، اس کے شان نزول کو آپ سمجھی ہوئی ہیں، لہذا جب بھی آپ اس کو نماز میں پڑھتی ہیں تو اس کے پڑھنے پر ذہن جو ہے اس کے معنی کی طرف جاتا ہے، تو نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، لذت آنے لگتی ہے، لطف آنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی یہ سلسلہ آپ بڑھائیں خود۔ تو اسی طریقے سے سمجھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنا بھی قرآن کریم کے حقوں میں سے ایک حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالی شانہ ان کو دنیا و آخرت میں رفعت و عزت اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے حق سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے 26، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ظالموں سے مراد یہاں پر قرآن کریم کا انکار کرنے والے، قرآن کریم پر ایمان نہ لانے والے مراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے۔ بعض مشائخ سے یہ اور بزرگوں سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے
تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے ختم تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود کی 18 آیت ہے، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہے، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم پڑھ رہے کیا ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹا پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم خود جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے اوپر خود لعنت بھیج رہے ہوتے، حالانکہ اگر قرآن کریم پر ہمارا عمل ہوتا تو ہم جھوٹ نہ بولتے، اور جب جھوٹ نہ بولتے تو اس صورت میں ہم قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے لعنت اللہ علی الکاذبین تو بچ جاتے اس لعنت سے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود ہم اپنے آپ کو اس لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے قرآن پاک ایسا شفیع ہے، شفیع کے معنی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، کہ جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا قرآن کریم ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہو، مان لیا گیا، جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ اور آگے رکھنے کا مطلب یہ جو اس پر عمل کرے، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دے، یعنی پشت کے معنی پیٹ کے آتے، پس معنی پیچھے، جو پیٹ کے پیچھے ڈال دے یعنی اگنور کر دے، اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یعنی یہ جس کی شفاعت کرتا ہے اس کی شفاعت حق تعالی شانہ کے یہاں مقبول ہے، اور جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرتا ہے اور اپنی رعایت رکھنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ کے دربار میں جھگڑتا ہے، یعنی اپنی حق تلفی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ جو شخص کو اپنے آگے رکھ لے، یعنی اس کا اتباع اور اس کی پیروی کو اپنا دستور العمل بنا لے، اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دے یعنی پیٹ کے پیچھے ڈال دے، یعنی اس کا اتباع نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کا جہنم میں گرنا ظاہر ہے۔ بندے کے نزدیک کلام پاک کے ساتھ لاپرواہی برتنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ متعدد احادیث میں کلام اللہ شریف کے ساتھ بے پرواہی پر وعیدیں اور عذاب جو وارد ہوئے ہیں، بخاری شریف کی اس طویل حدیث میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض سزاؤں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج کی رات جو ہے بعد آپ نے مشاہدے میں دیکھا کہ فلاں قوم کو فلاں عذاب ہو رہا تھا، فلاں قوم فلاں عذاب میں مبتلا تھی۔ اسی طریقے سے معراج کی رات میں آپ کو ایک شخص کا حال دکھلایا گیا جس کے سر پر ایک پتھر، بڑا سا پتھر اس طاقت سے اور زور سے مارا جاتا تھا کہ اس کا سر کچل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر بتلایا گیا۔ آپ نے پوچھا اس کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ تو جواب آیا اس شخص کو حق تعالی شانہ نے اپنا کلام پاک سکھلایا تھا، مگر اس نے نہ رات کو اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس پر عمل کیا، لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی بیان کی۔ حضور نے فرمایا یہاں سے اٹھ جا، تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو، جو قرآن کے حرام
کیے ہوئے کاموں کو حلال سمجھے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن میں مسلمانوں کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا اور تم غیبت کر رہے ہو، یہ مطلب تھا اللہ کے رسول کا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اب آپ کو سوچ رہی ہوں گی یہ تو حافظ قرآن کے بارے میں، قرآن کریم میں حدیث میں حافظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ ہے جس نے قرآن پڑھا، یعنی کثرت کے ساتھ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھ کر کرتا تھا، اس میں بتائے ہوئے حرام کاموں کو حرام سمجھ کر بچتا تھا، یعنی اس پر عمل کرتا تھا، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا قرآن اور ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی لاکھ درجے بہتر ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ پانچواں حق قرآن کریم کا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 میں اور 94 میں، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، امانت دار فرشتے اسے لے کر اترا ہے، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کو اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ سے لے کر آتے تھے اور آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت فرشتوں کی ہوتی تھی، اور پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قرآن کریم سنایا کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام وہ قرآن کریم سن کر یاد کر لیا کرتے تھے یا یاد ہو جاتا تھا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ امانت دار فرشتہ جسے روح الامین کہتے ہیں، جبریل علیہ السلام کا نام روح الامین بھی ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے، اے پیغمبر تمہارے قلب پر، تمہارے دل پر یہ اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ھذا بلاغ للناس وَلْيُنذَرُوا بِهِ، سورہ ابراہیم کی 52 آیت نمبر، اس میں ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی یہ قرآن، ھذا یہ قرآن بلاغ للناس، لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ حدیث میں ہے اس قرآن کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، اسپیچ سے، تحریر سے، ترغیب سے، شوق دلا کر، عملی شرکت سے، پریکٹیکلی سے، جس طرح اور جتنا ہو سکے اس کی اشاعت کرو، یعنی اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن کریم کا چھٹا حق ہے ادب کرنا۔ ظاہری آداب، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہے؟ نہایت احترام سے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ دوسرا، پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ترتیل اور تجوید سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تیسرا، رونے کی کوشش کریں چاہے تکلف ہی کیوں نہ ہو، یعنی رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکل بنائیں۔ چوتھا، آیت رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگے، اور آیت عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے۔ پانچواں ادب یہ ہے اگر ریا کا احتمال ہو، یعنی دکھاوے کا احتمال ہو، دکھاوے کی جذبہ اور فیلنگ پیدا ہو، یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف اور حرج کا اندیشہ ہو کہ ہمارے زور سے پڑھنے سے یا تو ہمارے اندر دکھاوے کی فیلنگ آ جائے گی، یا کسی ہمارے زور سے پڑھنے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، تو آہستہ پڑھے ورنہ آواز سے پڑھے، اور خاتون اتنی آواز سے پڑھے کہ ان کی آواز گھر کے چہار دیواری میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔
چھٹا ادب ہے خوش الحانی سے پڑھے، یعنی خوش آواز کے ساتھ پڑھے، مری آواز سے نہ پڑھے، شوق اور رغبت سے پڑھے۔ یہ تو ظاہری آداب تھے 6، باطنی آداب بھی 6 ہیں۔ باطنی یعنی جن کا تعلق دل سے ہے، وہ 6 آداب جن کا تعلق دل سے ہے، کلام پاک کی عظمت اور اس کی بڑائی دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بلند شان اور اس کی کبریائی اور بڑائی کو دل میں رکھے کہ کس کا کلام۔ نمبر 3، دل کو وساوس سے پاک رکھے، کوئی وسوسے نہیں ہونا چاہیے، خود بخود نہیں لانا چاہیے، اگر آ جائیں تو اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ نمبر 4، معنی میں غور کرے اور لذت سے پڑھتے چلے۔ نمبر 5، جن آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے دل کو ان کے تابع بنائے، مثلا اگر آیت رحمت زبان پر ہے تو دل خوشی سے اور سرور سے باغ باغ اور گارڈن گارڈن ہو جائے، اور آیت عذاب اگر آ گئی ہے تو دل لرز جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ نمبر 6، کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ یہ گویا خود اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے اور میں یہ سن رہی ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں زمانے قریب میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سنتوں پر بہت زیادہ اہتمام اور عمل کی وجہ سے مخلوق کی زبانی ان کا لقب تھا محی السنہ، یعنی سنت کو زندہ کرنے والے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہردوئی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ فرماتے قرآن کریم کا طریقہ تلاوت یہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارا کلام ہم کو سناؤ، دیکھیں کیسے پڑھتے ہو۔ نمبر 2، یہ بھی سوچے کہ ہمارے دل سے زنگ دور ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز میں زنگ لگتا ہے، لوہے کی چیزوں میں زنگ لگتا ہے، دل میں بھی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ دور ہوتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے سے۔ لہذا حضرت شاہ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی سوچے کہ ہمارے دل سے زنگ دور ہو رہا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرآن کریم دلوں کی زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو رہی ہے، یہ سوچے، کیونکہ اللہ کی محبت قرآن کریم کے پڑھنے سے حاصل ہوتی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا نور ان حروف کے واسطوں سے، جو قرآن کریم کی آیتوں میں جو حروف آئے، ان حروف کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں اور میرے قلب میں آ رہا ہے۔ نمبر 5، ہر حرف پر 10 نیکی مل رہی ہیں، یہ بھی سوچے، اور ایک پارے کے حروف کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے، شمار کیا جائے، تو قریب 1,00,000 سے زیادہ بنتی، لہذا اگر ایک پارہ تلاوت کر لیا تو 1,00,000 نیکی جمع ہو جائے گی۔ چھٹا ادب یہ تلاوت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے تو اہل اللہ ہو جائے گا، یعنی اللہ والا ہو جائے گا۔ اہل قرآن کو حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ کا خطاب سے نوازا ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل اللہ فرمایا ہے، اللہ والا فرمایا ہے۔ لہذا یہ تو قرآن کریم رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کے حقوق تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب پہلے عشرے کے تقریباً 11 عمل بتائے تھے میں نے، پہلے عشرے میں جو ہے یہ کام کرنے تھے، اس میں سے سب سے پہلا عمل تھا روزہ تھا، اور پھر اس کے بعد روزے کے اندر روزے کے حق آئے تھے کہ روزے کے کیا کیا حق ہے، اور
پھر روزے میں افطار تھا، سحری تھے، اس کی فضیلت، اس کی کوتاہیاں وغیرہ آئیں۔ پھر دوسرا عمل تھا کثرت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت، پھر قرآن کا رمضان سے کیا تعلق اور مناسبت ہے، قرآن کے کیا حقوق ہے، وہ سب چیزوں پر آ گئے۔ اب پہلے عشرے کا تیسرا عمل ہے ذکر، اذکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور تم رمضان میں 4 کام زیادہ کیا کرو، 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اب کلمہ طیبہ پہلی چیز کو ہم لیں گے تو کلمہ طیبہ کے فضائل اور استغفار کے فضائل۔ کلمہ طیبہ کے فضائل کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے بھی یہ کلمے ہیں، 6 کلمے اور 1 ایمان مجمل اور 1 ایمان مفصل، یہ سب جو ہیں احادیث میں ہیں۔ قرآن کریم میں پورا کلمہ اکٹھا ایک جگہ نہیں، بلکہ قرآن کریم میں کلمے کے پہلے کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ ہے۔ سورہ فتح کی آیت میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سورہ محمد میں محمد الرسول اللہ۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں اکٹھے ایک جگہ پورا کلمہ طیبہ نہیں آیا، بلکہ 2 الگ الگ جگہوں پر۔ پہلی جگہ سورہ فتح میں کلمے کا ایک پارٹ، ایک حصہ لا الہ الا اللہ آیا۔ کلمے کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ قرآن کریم کی دوسری سورت، دوسری جگہ پر آیا محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے، یعنی یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی نشانی ہے کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے، یعنی جو یہ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اگر حرام کاموں سے بچ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور جو حرام کاموں سے نہیں بچتا ہے وہ اگر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا گویا اس نے کلمے کو اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ یعنی جو شخص کسی بھی دن کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھے تو لہذا وہ سب سے بیس اور سب سے بہتر شخص ہے۔ اب اس سے بہتر شخص وہی ہو سکتا ہے جس نے کلمہ طیبہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھی ہوگی۔ یہ تو کلمہ طیبہ کے فضیلت تھی۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر الجھن سے نکلنے کا راستہ، ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے استغفار کو بنایا ہے۔ ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کی چھوٹی چھوٹی تنگی آ جائے تو استغفار کی کثرت کو بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ استغفار کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو
استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تو چھوٹا، دوسرا وہ پورا 5واں کلمہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور اس کو رودی اور رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل دعا استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پیارے آقا نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور یہی وہ آیت ہے سورہ محمد کی جس میں کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ اس کو